بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا نے میری شادی اپنے دوست کے جاہل بیٹے سے کر دی جس کو اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے شادی کی پہلی رات ہی بتا دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی اور دوسرے کمرے میں رہنے لگی۔ جب میری ایک رانگ نمبر فراز نامی لڑکے سے دوستی ہوگی، وہ بہت انگلش بولتا تھا، وہ کافی پڑھا لکھا تھا، ایک بڑی کمپنی کا مالک بھی تھا۔ اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں نے اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کے طلاق لے لی اور فراز کے آفس آ گئی۔ آج ہم دونوں پہلی دفعہ مل رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جیسے اس آفس میں قدم رکھا میری قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرا نام نبر ہے، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ کچھ لڑکیاں میرے جیسی بے وقوف بلکہ بد نصیب ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی زندگی کو برباد کر لیتی ہیں، صرف بہتر سے بہترین کی تلاش میں۔ کسی کی اچھائی، اس کا خلوص، اس کی محبت کو نظر انداز کر کے کسی غیر محرم کی محبت میں مبتلا ہو جانا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اس محرم رشتے سے بہتر ہے، اور بہتر سے بہترین کی تلاش میں جو پہلے سے بہتر ملا ہوتا ہے ہم اس کو بھی گوا بیٹھتی ہیں۔ جب ٹھوکر لگتی ہے پھر احساس ہوتا ہے، اور تب سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میری ہر خواہش کو میرے کہے بنا پورا کر دیا جاتا، مگر اتنی بھی مجھ پر سختی نہیں کی گئی کہ میں اپنے فیصلے خود کرنا چاہوں۔ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، پر بابا اور ماما کہتے ہیں کہ میں ناسمجھ ہوں، مجھے دنیا کا کچھ پتہ نہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ ضد مت کیا کرو۔ کبھی کسی دوست کی برتھ ڈے پہ جانا ہوتا تو بھی اجازت نہیں تھی۔ بابا تو اس بات پر سخت ناراض ہوتے، یہ کون سی پارٹی ہے جو رات کے وقت ہوتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم جاؤ۔ ان سب کے باوجود بابا محبت کرتے تھے کہ میں سختی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تم پہ یقین نہیں، بس ڈر یہ ہے اس زمانے سے، اور مجھے شروع ہی سے یہ چیزیں پسند ہیں کہ شام ہوتے ہی کسی کے گھر جانا۔ تمہاری دوستیں گھر بھی تو آ سکتی ہیں، پر تب مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، ہمیں کوئی جتنا مرضی سمجھا دے، ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم درست ہیں۔ ماں باپ پرانے زمانے کے ہیں، اس لیے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہے، اور مجھے تو بہت دیر بعد آئی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی، پر ایک وقت آیا جب مجھے احساس ہوا میں تو یوں ہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، حالانکہ مجھ جیسا بد نصیب تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اور میں کمیونیکیشن میں گریجویشن کر رہی تھی۔ میرے 3 بھائی شادی شدہ تھے، میں سب سے چھوٹی تھی، اور گھر والوں کی خوب محبت مل رہی تھی۔ اس محبت نے مجھے تھوڑا ضدی بنا دیا تھا۔ ساری اولاد ہی اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، پر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی اور ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ ہماری نانی ہمارے ساتھ ہی رہتی، وہ بہت سمجھاتی کہ لڑکیوں سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے، کل کو اس کی شادی کرنی ہے تو تم لوگوں کا دل نہیں لگے گا، اور پھر یہ بھی بابا کرتی تھی کہ اس لیے کہ تم لوگوں کو کمی محسوس ہوگی۔ پر بابا کہتے، ماں جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ کروں گا جہاں اس کو کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ ہم سے بھی زیادہ خیال رکھا جائے گا اس کا۔ اور نانی اماں دعائیں کرتی کہ ایسا اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ۔ میری چھوٹی بھابھی کے بھائی کی شادی تھی، اور سب وہاں چلے جانے کے بعد گھر بہت ویران سا لگنے لگا۔ رات کو میرے بڑے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ گھر آ گئے، اور وہ دوسرے شہر میں جاب کرتے تھے اور اپنے بیوی بچوں سمیت وہیں رہتے تھے۔ جب بھی چھٹی ہوتی تو گھر کا چکر لازمی لگاتے۔ بڑے بھیا کی آمد میرے لیے خوشی کا باعث ہوتی، اور دوسرے دن ہم سب چھوٹی بھابھی کے بھیا کی شادی میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں میلاد کے بعد شادی کی تقریب کا آغاز ہو گیا۔ یہاں آ کر مصروفیت بہت زیادہ ہوگی۔ بھابھی کے اصرار پر امی نے مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ میں کبھی امی کے بغیر ایک رات بھی کبھی کسی کے گھر نہیں رہی، اور یہاں پورے 4 دن رہنا تھا۔ امی نے مجھے ادھر بھابھی کے پاس رکنے کا آرڈر دے دیا، اور میں اشارے کرتی رہ گئی۔ اماں نے چلتے چلتے کافی نصیحتیں کی کہ کام چور نہ بننا اور نہ ہی اونچا اونچا ہنسنا۔ میری ماں کو میرا کھل کے ہنسنا بہت برا لگتا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ چڑ ہوتی اماں کی باتوں سے، جب وہ چھوٹی بھابھی کے سامنے مجھے نصیحت کرتی کہ اپنی بھابھی کا ہاتھ بٹاتے رہنا، وہ بھی اپنے خاندان میں کوئی بھی خوشی غمی ہو بڑھ چڑھ کر کام کرتی، سب کو سنبھالتی۔ آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں؟ میرے لیے یہاں اتنے دن رہنا بہت مشکل تھا، پر سب کی موجودگی کی وجہ سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دن بدن مہمان بڑھتے جا رہے تھے،
ہر روز کبھی کوئی اور کبھی کوئی بھابھی باہر آنے والی عورتوں سے میرا تعارف کرواتی اور میں اندر ہی اندر خود کو کوستی رہتی۔ اماں کے گھر جانے کے بعد بھابھی نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں اس لیے نہیں روکا، جاؤ سب کے ساتھ انجوائے کرو، مہندی لگاؤ، خاندان میں کون سی شادیاں روز روز ہوتی ہیں۔ میں نے بھابھی کا شکریہ ادا کیا۔ میری بھابھی تھی بھی بہت اچھی، جب گھر میں ہوتی تب بھی مجھے کام کرنے نہیں دیتی۔ پہلے آپی ہوتی تھی، وہ کام کرتی تھی اور بھائیوں کی شادی ہو گئی اور ان کی بیویاں کام کرنے لگی۔ اماں بہت کہتی کہ تھوڑا بہت کام کیا کرو، شادی کے بعد کام آئے گا، کم از کم دو چار کھانے بنانا ہی تو سیکھ لو۔ میری کام سے جان جاتی تھی۔ اور پھر اسی شادی پر میری ملاقات ابا کے دوست کے بیٹے سلمان سے ہوئی۔ وہ بہت سادہ مزاج تھا لیکن خوش شکل تھا، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے تھی، میں یہاں ہوتی وہ وہیں ہوتا اور بہانے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ تو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھنا چاہتا ہی نہیں ہے، اسے پڑھائی بوجھ لگتی ہے۔ پوری شادی میں کئی لڑکیوں نے اس کا مذاق بنایا کیونکہ اس کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس ہنستا رہتا۔ میرا خواب تھا میرا جیون ساتھی میرا آئیڈیل ہو، پر مجھے اب تک ایسا کوئی شخص نہیں ملا تھا جو پڑھا لکھا، انگریزی بولنے والا ہو اور لوگوں کے درمیان شان سے کھڑے ہونے والا ہو۔ شادی پر اماں نے سلمان کی فیملی سے بھی ملوایا، سب بھی اچھے تھے، پر میری سوچ بیٹھ چکی تھی۔ ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنی مرضی ہوتی ہے اور میں شادی اپنی ہی مرضی سے کرنا چاہتی تھی۔ کئی دن ہمارے گھر سلمان کی تعریفیں ہوتی رہیں اور مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ دن شادی کی تھکن میں گزر گئے اور ایک دن میری آپی کا دیور، جس کی کچھ عرصہ پہلے ہی طلاق ہوئی تھی، اس کی اماں بہن میرا رشتہ لے کر آئے۔ جب بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے کھڑے کھڑے نکال دیا۔ بابا نے کہا، میں تو پہلے ہی ایک لڑکی دیکھ کر پچھتا رہا ہوں، آپ دوسری کی بات کرتے ہیں، آپ کو یہاں آنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اور اسی شام انہوں نے آپی کو گھر بھیج دیا، یہ کہہ کے کہ اگر اپنی بیٹی کو لے آؤ تو ٹھیک ہے ورنہ وہی رہو۔ آپی بہت روئی تھی۔ آپی کا شوہر بہت اچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم کچھ دن میکے میں رہ لو، میں اسی بہانے گھر والوں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور پھر ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ آپی کے سسرال میں ان کی ساس کی چلتی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ لیکن میری پریشانی کم ہو چکی تھی۔ میں اتنے دنوں بعد دوبارہ یونیورسٹی جانے لگی تھی کیونکہ روز میری دوستیں مجھے فون کرتی اور ہماری کلاس میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا جو بہت ذہین تھا، اپنے کام سے کام رکھتا، اس کا نام معین تھا۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی لیکن وہ کسی کو گھاس نہ ڈالتا۔ اور پھر ایک دن آپی کا دیور یونیورسٹی پہنچ گیا اور میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی ڈال کر کہنے لگا، تمہارے باپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے رشتے سے انکار کرنے کی؟ میں تو اپنی بیوی کو چھوڑا ہی تمہاری وجہ سے ہے، کیونکہ تم مجھے پسند ہو اور جس چیز پر میری نظر پڑ جاتی ہے اس میں کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ تبھی میں نے اپنا ہاتھ معین کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ یونیورسٹی میں میرا تماشا بن چکا تھا اور میں روتے ہوئے گھر آئی اور اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ کئی دن پھر یونیورسٹی نہیں گئی، مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایک دن معین کی کال آئی اور میں حیران ہوئی کہ اس کے پاس میرا نمبر کیسے آیا۔ مجھے وہ ایک الگ سی خوشی بھی ہوئی کیونکہ میں اس کی ذہانت سے بہت متاثر تھی اور ایسے ہی معین سے میری دوستی ہو گئی، ہماری ہر روز بات ہونے لگی۔ میں معین کی عادی ہوتی جا رہی تھی، میں اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اور جب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی، معین ایک غریب گھرانے سے تھا، میں اس کی مدد کرنے لگی، بابا سے کافی پیسے لینے لگی اور معین کے لیے چوری چھپے شاپنگ کرتی۔ وہ انکار کرتا، یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کافی دنوں سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ تب ایک دن پتہ چلا کہ اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس سارے پیسے خرچ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے سونے کی چین اس کو تھما دی کہ اسے بیچ لینا۔ معین خوددار تھا، اس نے کہا کہ جیسے اس کی جاب لگے گی وہ مجھے پائی پائی جھکا دے گا۔ اور جب ایک دن دوبارہ آپی کے سسرال والے آئے تو بابا نے کہا، آپ کا بیٹا جو حرکت کر چکا ہے، شکر کریں کہ ابھی تک میں اسے زندہ چھوڑا ہوا ہے، ویسے بھی میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سلمان سے کر چکا ہوں، آپ لوگ اس گھر کی دہلیز پر قدم مت رکھیے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میرا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ میں نے اماں کو بتایا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ بابا نے کیسے مجھ سے پوچھے بنا میرا رشتہ اس جاہل سے طے کر دیا؟ اب میں بڑی ہو چکی ہوں، کم از کم اپنی زندگی کا فیصلہ تو خود کر لینے دیں۔ بابا نے میری بات پوری سن لی اور کہا، تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور جس لڑکے کا تم کہہ رہی ہو نا، تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں ان سب باتوں سے؟ میں سب کچھ جانتا ہوں اور اس لڑکے کو بھی،
کیونکہ میری ملاقات اس سے پہلے ہو چکی ہے، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اب آرام سے گھر بیٹھو اور اپنا دماغ درست کر لو۔ سلیمان ہر طرح سے تمہارے قابل ہے، اس میں ہر وہ خوبی موجود ہے جو ہر ایک اچھے شوہر میں ہوتی ہے۔ اور ابا نے میری شادی اپنے دوست کے جاہل بیٹے سلیمان سے کر دی، جس سے اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے شادی کی پہلی رات اسے بتایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی اور دوسرے کمرے میں رہنے لگی۔ وہ دن رات میرے آگے پیچھے پھرتا، میرا بہت خیال کرتا اور خود ہی میرے لیے کھانا بنا کے لاتا اور کہتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ جب شادی میں دیکھا تھا تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم ہی میری بیوی بنو گی، اور میں اس کو سنا دیتی، پھر بھی وہ مسکراتا رہتا۔ میں اس کی بہت انسلٹ کرتی۔ ایک رات جب میں کھانا کھائے بغیر سو گئی تو اس نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی اور کہا، جب تک کھانا نہیں کھاؤ گی میں دستک دیتا رہوں گا، تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکا۔ اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے گن ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، کیا کمی ہے مجھ میں؟ تم جتنا وقت لینا چاہتی ہو لے لو۔ لیکن میں نے کہا، تم میں خوبی کیا ہے؟ پڑھے لکھے تم نہیں، نہ جائیداد نہ اچھا گھر تمہارے پاس ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کو مجھے ہی کما کر کھلانا پڑے۔ اور ہاتھ جوڑ دیے اس کے آگے کہ بس کرو، تم میں کوئی عزت نفس ہے بھی یا نہیں جو ہر بار مجھ سے ذلیل ہونے آ جاتے ہو؟ میرے شوہر نے کہا، محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو، تم جیسا چاہو میں ویسا بن سکتا ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ اپنا حق جتلاتا ہوں، دوست بن کر ہی رہ سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ جب تم مجھے سمجھ جاؤ گی، جب تمہیں لگے کہ تم نہیں رہ سکتی میرے ساتھ تو چلی جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ میں نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بہت غصہ تھا کہ میرے باپ نے، جس نے ساری عمر مجھے اتنا پیار دیا، اس جہل کے پلو کے ساتھ باندھ دیا۔ جینے کے لیے صرف اچھی شکل ہونا ہی ضروری نہیں ہوتی، پڑھا لکھا ہونا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں سارا دن سوئی رہتی، کام والیاں گھر کی صفائی کرتی اور چلی جاتی، کھانا کبھی ہوٹل سے آ جاتا تو کبھی میری ساس بھیج دیتی۔ میں اپنے گھر تک نہیں گئی تھی، اچھی بلی جاب مل رہی تھی مجھے۔ مجھ میں کیا کمی تھی جو میری اتنی جلدی شادی کر دی؟ جس دن میری شادی تھی میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں کبھی اس گھر میں واپس قدم نہیں رکھوں گی۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور بابا نے کہا، تمہاری کوئی دھمکی مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ سلمان ایک ہیرا ہے، اور سب سے بڑی بات، تم سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کی خوبیوں کو دیکھو، جب تم اسے جان جاؤ گی تو خود ہی اسے محبت کرنے لگے گی۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، میں شادی کے بعد میکے نہیں گئی تھی۔ شادی کے بعد 2-3 دفعہ اماں مجھ سے ملنے آئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ اپنے شوہر کی قدر کرو، وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے۔ تمہیں آج تک اس نے کبھی کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی کام کو ہاتھ لگانے دیا ہے۔ تم اس گھر کی ملکہ بنا کے رکھا ہے۔ لیکن مجھے کوئی خیال نہیں تھا، کیونکہ جیسا میں نے لائف پارٹنر سوچا تھا وہ بالکل ویسا نہیں تھا۔ لیکن میرا شوہر سلیمان، اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی تھی، بس شکل و صورت ہی اچھی تھی، اور وہ ایک ان پڑھ شخص تھا جسے میں اپنے دوستوں کے درمیان لے کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری دوستیں امیر گھروں سے تھی اور دوسرا زیادہ تر انگلش میں بات کرتی۔ سلمان کو تو اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے میں گھر میں قید ہو کے رہ گئی۔ میرا شوہر بہت کوشش کرتا کہ میں خوش رہوں، مگر میں اسے الگ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو قبول نہیں کیا تھا۔ جب ایک دن میری ساس گھر آئی اور کہنے لگی، مجھے بس جلدی سے پوتا پوتی کا منہ دکھا دو، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھے بغیر ہی میں مر جاؤں۔ میرا ان کی بات سن کر ہی دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا، آنٹی مجھے معاف کریے گا، اگر اتنا ہی شوق پوتا پوتی دیکھنے کا تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں اور مجھے بخش دیں، کیونکہ آپ کا بیٹا مجھے کسی بھی صورت نہیں بھاتا۔ سلمان نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ہمارے بیچ جو بھی چل رہا ہے اسے گھر والوں کے سامنے مت لانا، جو ہمارا مسئلہ ہے ہم مل کر بیٹھ کر حل کریں گے۔ لیکن میں نے کبھی بھی اس کی بات نہیں مانی۔ میری ساس چلی گئی تو میرے شوہر نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، کسی ایک بات کا ہی برم رکھ لیتی تم، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، کبھی مجھ پر رحم نہیں آتا۔ میں نے اسے کہا، اگر اتنا ہی تنگ ہو تو مجھے چھوڑ دو، تم کبھی میرے آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ اور میرا شوہر مجھ سے کہتا کہ تمہارے نزدیک میری محبت، میری وفا کچھ نہیں ہے کیا؟ تم صرف اس بنا پر مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟
اس نے مجھ سے کہا کہ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے فیصلے پہ پچھتانا پڑے۔ اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا نا، تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کی جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب اس گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ نہ میں اسے اپنے میکے جا سکتی تھی اور نہ کسی دوست سے مل سکتی تھی۔ بابا مجھے بار بار فون کر کے سمجھاتے، بھائی گھر ملنے آتے، لیکن میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر ایک بار میرے پسندیدہ لڑکے سے مل لینے دیتے تو آج میں خوشگوار زندگی گزاری ہوتی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میرا کلاس فیلو معین اچھا لڑکا نہیں تھا۔ دوسری لڑکیوں سے بھی اس کے تعلقات ہیں۔ میں اسے بہت اچھے سے جانتی تھی، وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بس غریب تھا۔ اسی وجہ سے میرے گھر والوں نے جھوٹ بولا اور میری پسند تھا، میرا آئیڈیل تھا۔ اور بابا نے کہا کہ آئیڈیل ہوتا کیا ہے؟ آج کی جنریشن آئیڈیل آئیڈیل کرتی رہتی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے کسی آئیڈیل کی نہیں بلکہ اچھے اور سچے ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، جو ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہو، ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا ہو، نہ کہ ایک ایسا شخص جس کے لیے دولت جائیداد میں حصہ سبھی کچھ ہو، جو جہیز میں لاکھوں روپے اس لیے مانگ رہا ہو کہ شکر کریں آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں۔ بابا معین کی بات کر رہے تھے اور جب میں نے کلاس فیلو معین سے پوچھا تو اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے پتا تھا کہ ان سب کے پیچھے پیچھے سلیمان کا ہی ہاتھ ہوگا۔ پھر ایک دن میری دوست آئی، اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی سے پہلے معین نے ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی اور کہا کہ تمہارے گھر والے صحیح کہتے ہیں، تمہارے بابا اس کی اصلیت پہلے جان چکے تھے۔ اس کا آنا جانا ایک کوٹھے پر بھی تھا۔ میری دوست نے مجھے پروف بھی دکھائے، لیکن میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ واقعی جھوٹا تھا۔ اس وقت وہ جیل میں تھا اور میں اس کو بددعائیں دینے لگی۔ شادی کو 5 ماہ ہونے والے تھے۔ میرا شوہر جتنا میرا خیال رکھتا، میں اتنا ہی اسے چڑ جاتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میری سوچ جس جگہ اٹکی تھی وہیں تھی۔ میں اسے قبول نہیں کر سکی۔ میرے لیے اس گھر میں رہنا صدیوں برابر لگتا تھا۔ میں نے جاب کرنا شروع کر دی۔ میرے شوہر نے تب بھی مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ روز چھوڑ کر آتا اور لینے بھی، اور پھر وہی آفس میں میرا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے جاب چھوڑ دی، گھر پر بور ہوتی رہتی تھی، جب میرے نمبر پر ایک لڑکے فراز سے بات چیت ہونے لگی۔ پہلے میں بہت گھبرا جاتی، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے اس نے اپنے بارے میں بتایا، اسے جاننا، تو مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، پر مجھے اس کی آواز اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ پڑھا لکھا تھا اور ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ ہماری دوستی ہوگی اور یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ وہ بالکل ویسا تھا جیسا میں سوچتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے پرپوز کیا۔ میں تو پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، پر وہ مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ سارا دن گھر میں پڑا رہتا اور پودوں کی دیکھ بھال کرتا۔ میں اپنے میکے چلی گئی، اپنے شوہر پر الزام لگا دیا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ جس دن اس نے مجھے طلاق دی وہ رو رہا تھا۔ تب میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کچھ ماہ بعد فراز سے ملنے چلے گئی، جو ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے تھے۔ میں اس کے آفس جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے آفس میں قدم رکھا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی شوہر سلمان تھا، جس سے میں نے طلاق لے لی تھی۔ وہ سوٹ بوٹ میں عالی شان آفس میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ اس نے کہا، مس نمرا، واپس کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھیے، آپ کو فراز سے نہیں ملنا؟ میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں ہی فراز ہوں، وہ فراز جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب شادی پر تمہیں دیکھا تھا تو پہلی نظر میں اچھی لگی اور میں تمہیں چاہنے لگا تھا۔ مجھے لگا تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو، بلکہ بہت خاص ہو، پر تم تو بہت سخت دل نکلی۔ تمہارے نزدیک میری محبت کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ پھر ایک دن سوچا کہ تم سے اجنبی بن کے بات کرتا ہوں کہ چلو کسی طرح تو مجھے چاہنے لگو، تو تمہیں میرا خیال آئے، لیکن تم صرف ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگتی رہی۔ جب میں فراز بن کے بات کی، تب میں نے جانا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، صرف اس لیے کہ میں تم سے کم پڑھا لکھا ہوں، اور میں نے معین کو بھی تم سے جدا کیا، حالانکہ معین تمہارے قابل تھا ہی نہیں۔ میں ہی اس کی اصلیت سامنے لے کر آیا تھا۔
میں تو جان بوجھ کر تمہیں آزما رہا تھا، صرف اس لیے کہ اگر کل کو مجھ پر کوئی برا وقت آ جائے یا شان و شوکت مجھ سے چھن جائے تو تم کیا کرو گی؟ میرا ساتھ دو گی یا تب بھی مجھے چھوڑ دو گی؟ میں چاہتا تھا کہ تم میرے پاس رہو میری بن کر، مگر تم نے اتنا بڑا الزام لگا کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں، پر تم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ تم بار بار کہتی رہی کہ میں تمہارا آئیڈیل نہیں ہوں۔ کیا کبھی تم نے خود کی گریبان میں جا کر دیکھا تم بھی کسی کی آئیڈیل بننے کے لائق ہو؟ یا پھر میں ساری بات جان گیا کہ تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ تم ظاہری اشیاء سے محبت کرتی ہو جس پر آج کے لیے آج آئی ہو۔ تم یہاں اس سے نہیں بلکہ اس کی جھوٹی شان و شوکت سے محبت کرتی ہو۔ اس نے ٹیبل پر رکھے ہوئے گلے کی چین رکھی جو میں نے کبھی معین کو دی تھی۔ سلیمان نے کہا، اسے سنبھال کر رکھنا، تمہارے بابا کا دیا ہوا پہلا تحفہ تھا، اور ماں باپ کی دی ہوئی چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ میرا سر جھک گیا تھا، میں زمین میں دھستے جا رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں آفس سے نکل آئی، سلیمان کی باتیں میرے ارد گرد گردش کر رہی تھیں۔ جب میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ وہ ماں تھی، مجھے چپ کرانے لگی۔ زندگی میں جب تک ٹھوکر نہیں لگتی تمہاری جیسی ناسمجھ لڑکیاں کبھی نہیں سمجھتی، اور وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے بہت کچھ گنوا دیا تھا، سب سے بڑھ کر ایک سچا اور محبت کرنے والا انسان۔ جب اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے لکھا ہو، دنیا کی بد نصیب لڑکی۔